السلام علیکم، میں ہوں سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ آج 27 سپتمبر ہے اور ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق اس کو جو ہے وہ ٹورزم ڈے قرار دیا گیا۔ سو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملائیں کہ جن کا ٹورزم میں ایک نام ہے اور ان کے کچھ ریکارڈز ہیں۔ میرے ساتھ آج دو بڑی اسپیشل ہستیاں موجود ہیں۔ پہلے جو ہیں میرے ساتھ وہ فاطمہ راٹھور ہیں، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ٹورسٹ بھی ہیں، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں شیئر کروں گا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ علی۔ مصطفیٰ علی جو ہیں وہ ٹورسٹ ہیں اور اسپیشل ٹورسٹ ہیں، تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل بھی جانیں گے۔ جی ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں فاطمہ؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آج ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اور 1980 میں یہ ڈے جو ہے وہ ڈیفائن ہوا تھا WTO کی طرف سے، ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی طرف سے، اور اس کا جو نام سجیسٹ کیا گیا تھا وہ 1970 میں کیا گیا تھا، اور اس کو ہر سال ایک کوئی مختلف ملک جو ہیں وہ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ اب تک اس کو 30 ملک جو ہیں وہ ہوسٹ کر چکے ہیں۔ 2023 جو ہے اس میں سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ 4 سیزنل ٹورزم ہے، اور 2020 میں پاکستان کو بیسٹ ٹورزم ڈیسٹینیشن بھی قرار دیا گیا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کا، جو آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور یہاں پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ ٹورزم کے حوالے سے بینگ اے ٹورسٹ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو اس ڈے کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس سب سے زیادہ تو کلچرل ہیریٹیج کے حساب سے بہت بہترین اہمیت کی حامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے ٹورزم کے حوالے سے، تو جیسے آپ نے آلریڈی بتایا کہ یہاں پر 4 سیزنز ہیں اور بہت سی ایسی ڈیسٹینیشن ہیں جو بینگ پاکستانی بھی ہمیں نہیں پتہ تھیں، جس میں سے آپ کو مراد ویلی کا کر لیں، 4-5-6 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا اس ویلی کا۔ تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے پاکستان میں کافی چیزیں ہیں جو ایکسپلور کرنے والی ہیں، اور آئی بینگ ٹورسٹ، جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ٹورسٹ کی اور نان ٹورسٹ کی بھی، جو لوگ جن کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آنا چاہیں اور وہ دیکھنا چاہیں، تو میرا ان کے لیے میسیج ہے کہ اس ڈے کو پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور اس ڈے کا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں کون کون سی جگہ ہیں، سیاحت میں آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی کنٹری کو، ریونیو کو، کلچرل ایکسچینج کو، اکنامک گروتھ کو کیا آپ کو مل سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مصطفیٰ، آپ نے تو پورا پاکستان گھوما ہے بھائی، اور ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں کہ آپ نے موٹر سائیکل کے اوپر، ٹرائی بائک کے اوپر پورا پاکستان گھوما۔ آپ کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ سر تھینک یو سو مچ۔ آپ کے یہی الفاظ جو ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں۔ تو آج چونکہ ٹورزم کے حوالے سے جو ہے آج 27 سپتمبر ایک ڈے بھی ہے ہمارا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر بینگا پاکستانی کے جہاں جتنا عرصے سے میں اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں، وہ خوبصورتی عطا کی ہے کہ جو میرے، اگر میں اپنا اوپینین ان کے ساتھ شیئر کروں آپ کو، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے لینڈسکیپس دیا ہے، لینڈسکیپ اس میں اتنا کچھ موجود ہے کہ پوری دنیا کا خطہ ایک طرف ہم کر لیتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک طرف کر لیتے ہیں، تو پاکستان سب سے آگے ہوگا، لیکن ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ہم گورنمنٹ سے ہم شکایات جو ہوتی ہے وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال سے گورنمنٹ سے شکایت اس میٹر کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے ملک کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے ملک کو صاف نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ، اب آپ نے جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 4 سیزن کی بات کی ہے، 4 سیزن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ یہاں پہ ٹورزم کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی،
اب کسی بھی سیزن کو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن میں جب میں نے فرسٹ ٹائم ٹریول کیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک روڈ ہی ایسی ہے کراکرم کہ جب آپ اس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ایک روڈ کے اوپر چاروں موسم جو ہے وہ مل جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. ہم پورے پاکستان کو اپنے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, ہمیں ایک روڈ وہ چیز, وہ بیوٹی, وہ خوبصورتی پاکستان کی وہ سامنے رکھ دیتی ہے ہمارے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر اتنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتی جو دنیا میں ہمارے ملک میں ہمیں ملی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم نے آپ اس میں یہ چلیں بات چیت تو ہم کر رہے ہیں, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ مختصراً بتائیے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جگہیں تو بہت اچھی ہیں کہ ہم ٹورسٹ کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سر اس میں جو ہے بہت ساری, لیکن یہ جو میٹر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹورسٹ کے اوپر ہم اس کی پروموشنز کر سکتے ہیں, دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دس از ریئل فیس آف پاکستان, تو جب ہم اس کی پروموشنز نہیں کریں گے, اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اور پھر جو آنے والے سیاح ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کو ان کا سٹینڈرڈ مہیا نہیں کریں گے, تو یہ بہت ایک کوشچن مارک ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم خود بھی ٹورسٹ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے ٹورسٹ کو ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کے کنٹری کے اندر کیا کیا خوبصورتی ہے, کس طریقے کا لینڈسکیپ ہے, اور باقی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹس کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں, گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ, میں آپ سے کنٹینیو کروں گا, لیکن میں اپنے ویورز کو کچھ آپ لوگوں کے بارے میں فردر مور بتانا چاہتا ہوں. ویورز, میں آپ لوگوں کو ایک اسپیشل انٹروڈکشن ان دونوں کا کرواتا ہوں. یہ دونوں اسپیشل پرسنز ہیں. فاطمہ 11 سال کی عمر میں ان کو ایک بہت ہی شدید قسم کا الیکٹرک شاک لگا, جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو جو ہے وہ اس کو کاٹنا پڑا, اور وہ اس کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بنایا. یہ بڑھتی رہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بیوٹیشین کا کورس کیا, پھر یہ مختلف لوگوں کو سکھاتی ہیں, اور پھر یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹورزم بھی کرتی ہیں. مصطفیٰ جو ہیں یہ بھی اسپیشل پرسن ہیں, اور ان کے 8 سال کی ایج میں ان کو پولیو کا اٹیک ہوا. ہمت نہیں آ رہی, بہت ساری ہرڈلز کے باوجود انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی, اور یہ پچھلے 20 سال سے جو ہیں وہ نیشنل چیمپئن بھی ہیں, اور پاکستان کے لیے یہ انٹرنیشنلی 3 گولڈ میڈل بھی جیت کے آئے. اچھا, جو سب سے اچھی بات ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے, انہوں نے نیشنل لیول پہ ایک ریکارڈ بنایا, سندھ سے لے کے خنجراب بارڈر تک یہ بائک کے اوپر گئے, اور اس میں بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا, سپورٹ بھی کیا, اور اباؤٹ کوئی 6000 کلومیٹر 6000 کلومیٹر کا جو ٹریول تھا وہ انہوں نے ریکارڈ بنایا, اور جو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا. جو اسپیشل چیز ہے جو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پاکستان کے لیے, ساتھ ان کے ایک اور ہستی بھی ہیں لیکن وہ بعد میں بتائیں گے کہ کون ہے, تو یہ لوگ ورلڈ ٹور کے لیے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے 72 ملکوں میں ٹریول کرنا ہے اور بائی روڈ جانا ہے, اور یہ بائکس کے اوپر جائیں گے, اور تقریباً 600 دن یعنی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ لوگ یہ ٹریول کمپلیٹ کریں گے, اور اس میں 3 سے 4 ورلڈ ریکارڈ اٹمپٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ, ادارے پاکستانی گورنمنٹ کے وہ سب ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان, فورن منسٹر, سابقہ فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب, صادق سنجرانی صاحب, مشاہد حسین سید صاحب, اور بے تحاشا لوگ, بے تحاشا ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم ان سے اس ٹریول کے بارے میں جانتے ہیں
کہ وہ ٹریول کیا ہے اور اس کی سٹوری کیا ہے, اس کے پیچھے کیا پرپز ہے, کس مقصد کو لے کے یہ چل رہے ہیں. جی فاطمہ بتائیے جی, یہ سٹوری کیا ہے؟ اسٹوری سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں گی کہ ٹورزم کے لیے ہم بینگ اے ٹورسٹ ہم کیا میسیج دے سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ, میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ادارے کی بات نہیں کروں گی, میں ہماری وی بینگ ٹورسٹ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اس ٹور پہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ 72 ممالک ہم موٹر بائک پہ پھرنے جا رہے ہیں, ہماری سب سے پہلے جو ہماری مین کاز ہے, جو ہماری کیمپین ہے, جو ہم تھرو آؤٹ دا ورلڈ لے کے جائیں گے, وہ ہماری یہی ہے کہ سافٹ امیج آف پاکستان ہم پورٹرے کریں گے. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب دیکھیں گے کہ 2 معذور افراد موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے دنیا کے کتنے بر اعظم پار کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ان کے ملک میں جا سکتے. جب ہم اوپنلی فریلی ان کی کنٹری میں معذور ہونے کے باوجود بھی, اور اپنے ہم ٹیم میٹ کے ساتھ جو کہ ایبل باڈیڈ ہیں, ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور دنیا کو یہ میسیج دیں گے, تو جو ہمارے ایکشن سے لوگوں کو پتہ چلے گا وہ شاید کسی کیمپین سے کسی چیز سے اس طرح نہیں پڑے گا. تو یہ ہماری جو کیمپین ہے سب سے زیادہ یونیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہم تینوں کا ایک اکٹھا ایک موٹیو ہے, ایک آبجیکٹیو ہے, جس کو ہم تینوں ٹیم ممبرز جو ہیں پورٹرے کریں گے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تھرو آؤٹ آور جرنی. لیکن میں بینگ ایک عورت ہونے کے ناطے میں بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کروں گی, لڑکیوں کو سپورٹ کرنے کی, ان کو ایجوکیشن دینے کی, تاکہ دس از آلسو اے گڈ سائن کہ آپ بینگ اے وومن, اور میرا خیال ہے کہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہوں گی کہ جو یہ اٹیمپٹ, انشاءاللہ اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ پہلی خاتون ہوں گی کہ جو ورلڈ ٹور اس طرح سے کریں گی. جی میں پہلی خاتون بھی ہوں, اور میں پہلی اسپیشل پرسن بھی ہسٹری آف مین کائنڈ میں ہوں, جو یہ ہم دونوں جو بینگ اسپیشل پرسنز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کافی لوگ جاتے ہیں لیکن وہ پورا ملک نہیں پھرتے, اپنا ملک پھر لیا یا 1-2 ملک پھر کے وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو 72 کنٹریز کا اور جتنے مائلز ہم کر رہے ہیں وہ آج تک نہ کسی نے اٹیمپٹ کیے ہیں, نہ کسی نے سوچا ہے, نہ کسی ریکارڈ میں آیا ہے. اور ویمن امپاورمنٹ کی کیمپین میں لے کے جاؤں گی تو ورلڈ وائڈ جتنی بھی ہستیاں ہیں, جیسے ملالہ یوسفزئی ہیں, انجلینا جولی, اور جتنی بھی جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں, جتنی بھی ہستیاں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی میں لنکڈ ہوں, ان سے بھی ملاقات ہوگی. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے میری طرف سے بینگ اے لیڈی, بینگ اے گرل آف پاکستان, یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا. زبردست زبردست. اور اس کے علاوہ بھی کوئی موٹیو ہے؟ جی جی بالکل, اس کے علاوہ بھی موٹیو ہے, مجھے لگا شاید یہ بتا دیں گے. دوسرا ہمارا موٹیو ہے کہ ہم جو ہیں سافٹ امیج آف پاکستان لے کے جائیں گے, اور پولیو کی کیمپین کے لیے مصطفیٰ بینگ دا اسپیشل پرسن, ہی از اے پولیو افیکٹی, میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر بتا سکتے جی ہیں. مصطفیٰ یہ ہے کیا جی, سٹوری کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی سٹوری کھولیں, آج پتہ چلے. یہ سٹوری جو ہے یہ ایک بہت لمبی داستان ہے, تلخ بھی ہے, خوشی کا باعث بھی ہے. کہ مطلب کہ ہم نے جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ جو ہم نے نیشنل ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے اندر, تو اس میں بھی میں تھوڑی سی آڈینس کی نالج کے لیے ان کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جو ہمارا جو نیشنل ریکارڈ ہم نے پاکستان کے اندر ان ڈسیبلٹی جو ہم نے قائم کیا, جو 6,000 کلومیٹر کا ٹریول کیا, تو اس کے اندر جو ہمیں بیسک جو سب سے بڑی جو سپورٹ تھی, وہی سپورٹ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا انٹرویو کر رہی ہیں, اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اگر ان کی مطلب کہ یہ کاوشیں نہ ہوتی تو میں بھی شاید ہم اس ریکارڈ تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے سر, جیسے اس میں تو معذرت کے ساتھ میں کٹ آف کر رہا ہوں, اس میں ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل کے آنر ڈاکٹر کیسر رفیق, ان کا اگر ذکر نہیں کریں تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی. ان کی سپورٹ تھی, اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید میرے سے زیادہ سپورٹ انہوں نے. نہیں میں اس, چونکہ ڈاکٹر صاحب اور آپ ہی تھے جو ہماری بیک پہ کھڑے تھے, تو گائیڈنس کی وجہ سے اور جو بھی معاملات تھے, اگر اس کو ایک چیز کے اوپر کہ اگر آپ لوگ نہ ہوں تو پھر وہ شاید نہ ہو پاتا. تو اسی طریقے کے اوپر جب ہم نے یہ اپنا نیشنل ریکارڈ اٹیمپٹ کیا, تو دین ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آج تک کبھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی کوئی فزیکلی چیلنج پیپل جو ہے وہ اس جگہ, کیونکہ اس سے ہمیں
یہ بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی تھی، ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی تھی کہ جب ہم خنجراب کو ٹچ کر کے واپس آئیں تو گلگت کے اندر اس ٹائم تمام جتنے جو وہاں کے پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے، چاہے وہ فزیکل ہوں، ڈیف اینڈ ڈم ہو، بلائنڈس ہوں، وہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہمیں 3 دن انہوں نے واپس نہیں آنے دیا تھا، اور ان کا صرف ایک مائنڈ تھا، ان کا ایک ان کی زبان تھی، اور وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ علی بھائی، مصطفیٰ بھائی، آپ لوگوں نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے. ہمیں ایک ڈر خوف تھا کہ مطلب کہ اگر ہم ٹریول کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر یا کوئی آؤٹ آف اسٹیشن موو کرتے ہیں اپنی اسپیشل بائک کے اوپر، تو کہیں ہمارے ساتھ یا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا بائک ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے یا نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے. اور اس کے بعد بینیفٹ یہ ہوا ہے اس جرنی کا جو ہم نے اپنے ملک کے اندر کی، کہ اب پہاڑی علاقوں کے اندر اسپیشل پرسن اپنی اسپیشل بائکس کے اوپر پہاڑوں پہ آ جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن موو کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ. کہ مطلب کہ ہمیں کچھ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، یا کوئی پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے مل بیٹھے کہ کیوں نہ آج جس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر چاروں طرف سے گدھ چمٹے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی جا رہی کہ پاکستان کا نام خراب کرنے میں یا پاکستان کو دنیا میں اکیلا کرنے میں، تو ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا یونیک قسم کا ٹریول وہ کریں گے جو کہ کازز کے اوپر ہوگا. جیسے فاطمہ نے بات کی، تھوڑا سا بریف کیا، تو اسی کو لے کر ہم نے جو تھا نا پھر ایک وہ ورکنگ سٹارٹ کی. کوئی کم از کم کوئی 1-1.5 سال ہمارا اس ورکنگ کے اوپر لگا. تو دین پھر اس کے بعد ہم نے جب گورنمنٹ کے سامنے رکھا تو ان کی طرف سے جیسی ہماری ورکنگ تھی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوششوں کو پسند کرتا ہے. تو ہماری ایک کوشش تھی کہ اگر ہم نے نیشنل لیول پہ ایک قطرہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے تو کیوں نہ ایک ہی قطرہ لے کر جو ہے آگے قدم اٹھایا جائے اور اپنے ملک کا جو سافٹ امیج ہے، پازیٹیو فیس ہے، وہ دنیا کے سامنے لایا جائے. تو اس کو ہم نے کازز کے اوپر اپنی اس جرنی کو ڈالا، جو کہ تقریباً کوئی 1 لاکھ مائلز، کوئی 1 لاکھ مائلز کے اوپر ہوگی. اور اگر اس کو آپ کلومیٹرز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو 1,36,934 کلومیٹر، 1,60,000 جی 1,60,000 سم تھنگ بنتا ہے. تو اس میں ہم 72 کنٹریز کو جو ہے وہ کراس کریں گے. تو 7 کانٹیننٹس ہیں جن کو 7 کانٹیننٹس ہیں. 7 کانٹیننٹس ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھتا جاتا ہوں، کائنڈلی اس کو تھوڑا سا مختصر رکھیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے اس ٹریول کے بارے میں جان سکیں. جی بالکل. میری انفارمیشن کے لیے بتائیے گا، ویورز کی انفارمیشن کے لیے بتائیے گا کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہوتے ہیں ان کی امیونٹی ایز پر مائی نالج جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے. وہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتے ایک جگہ پہ، یا وہ نہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کی کوئی اسپیشل پریپریشن ہے؟ دیکھیے، مجھے شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے کہ میں چونکہ پاور لفٹنگ میں رہا ہوں، ایکسرسائز کرتا رہا ہوں، تو تھوڑا سا خود کو مینٹین کیا ہے اور کر رہا ہوں. آگے مزید کوشش اس کی پریپریشن کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو ہے، جو کہ آپ نے بات کی امیون سسٹم کی، تو جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے بائی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا کوئی اعضاء کٹ جاتا ہے، تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. چونکہ میں ایک پولیو پرسن ہوں، مجھے پولیو ہو گیا تھا. تو جو پولیو کے اندر، جو پولیو ڈسیبلٹی کے اندر جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت لو اور بہت ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر 30 منٹ کے بعد یا مطلب کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اپنی باڈی کو جو ہے وہ سٹل موو کروانا ہے، مطلب کہ ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ، آپ نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا، جی. تو اور بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے آپ لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ شیڈیولڈ ہو چکی ہے جب آپ ٹریول کریں گے؟ بالکل، ہماری کافی
पर्सनालिटीज़ के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ मीटिंग शेड्यूल भी हो चुकी है और कुछ के साथ राब्ते में, और जिनमें से चंद एक का नाम मैं अब आपको बताना चाहूँगी। मलाला यूसुफज़ई से हम इंशाल्लाह इंग्लैंड में, लंदन में मुलाकात करेंगे। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, वो भी पाकिस्तान में लड़कियों के हकूक़ के लिए इतना काम कर रही हैं, और मेरी भी कॉज सेम थी, तो उन्होंने हम तीनों की इस काविश को बहुत अप्रिशिएट किया और वो हमसे मिलेंगे। उसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, अच्छा, वो हमसे पोर्चुगल में मिलेंगे। और उसके अलावा एंजेलिना जोली, सिंस शी केम टू पाकिस्तान, और उन्होंने जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो उन्होंने बहुत काम किया था पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए। उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। जो रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, उनसे भी मुलाकात जो है हमारी बस स्केड्यूल होने वाली है अनकरीब। उनसे भी इंग्लैंड में मुलाकात होगी, और यूएसए में हमारी मुलाकात होगी बिल गेट से। अच्छा जी, बिल गेट के साथ। सिंस ही इज़ सपोर्टिंग द पोलियो कैंपेन, और उन्होंने पूरी पोलियो की जितनी भी जो वैक्सीनेशन है, सारी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट वो पे कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और उन्होंने पोलियो कॉम्बैट करने के लिए बेहद काम किया दुनिया में। क्या आपकी उनके साथ कोई मुलाकात जो है वो शेड्यूल हुई है या? जी बिल्कुल, उनसे जैसे ही हम निकले, हमारी उनकी टीम से बिल्कुल बात हो गई है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने यही किया कि जब आप पाकिस्तान से निकलेंगे तो हम उनसे डेट डिसाइड कर देंगे कि उस डिसाइड पे हम उनसे मिलेंगे, और उनकी तरफ से हमें 100% बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनसे भी हमारी मुलाकात लाजमी होगी। कोई 1-2 महीने का गैप आ जाएगा जो हमने उनको डेट अनाउंस की है, लेकिन फिर भी वो हमें मिलने के लिए वो अवेलेबल। अच्छा, अब आप लोग कब जो है एक्सपेक्टेड हैं जहाँ से जाने के लिए? ये हमारी तो कुछ डेट्स चेंज होने की वजह से, चूँकि वजारत ख़ारजा के अंदर हमारा प्रोसेस चल रहा था वीज़ाज़ का, और उसकी वजह से अब जो डेट हमने फाइनलाइज़ की है वो हमने 1 नवंबर 2023। अच्छा जी, इसी ये जी, हमने 1 नवंबर को हमारी कोशिश है कि हम इस्लामाबाद से अपना जो है वो ट्रैवल का आगाज़ करें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि डिसेबिलिटी के साथ डिफरेंटली वेदर्स के अंदर मूव करना जो है वो बहुत टफ़ होता है। तो हमने इस वजह से किया है कि हम अगर नवंबर में हम स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक हमारा जो सर्द मौसम होगा वो हमारा जो है वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है गर्म इलाकों को हम उसमें कवर कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मार्च से लेकर ऑनवर्ड कमिंग नवंबर तक हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन विंडो होगी कि आगे जो हमें जो सर्द इलाके जो हैं कंट्रीज़ जो होंगी उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम कंटिन्यूसली अपने ट्रैवल को वो लेकर चलते रहेंगे। ज़बरदस्त। और ये आप ट्रैवल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जी, ये ट्रैवल हम जो है वो पार्लियामेंट हाउस से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे हमारी कोशिश है जो कि हमें कुछ कंफर्मेशन आ चुकी है, जैसे चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, और हम ख़ुद भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है और कर रहे हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो हैं वो आकर हमें वहाँ से सी ऑफ करें, और वहाँ से फिर हम इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर आएंगे। लाहौर में जो गवर्नर पंजाब हैं और जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है, यहाँ एक छोटा सा एजाज़िया जो होगा वो उसके बाद फिर आगे। अच्छा, ये मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन इदारों का नाम लें कि कौन कौन से इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये एक जो है वो कल्चर डेवलप हो गया कि बस हम लोग सिर्फ बुराइयाँ कर रहे होते हैं। वो हम जो ज़ाहिर है कि जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और नाम लेना चाहिए कि किन किन इदारों ने आपको किस किस जगह पे सपोर्ट किया। मुख्तसरन इसका भी जिक्र कर दीजिए। देखिए, इसके बगैर तो हमारा शायद ये गुफ्तगू मुकम्मल ही ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी काज को अगर इन लोगों ने, हमारे इदारों ने हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो मैं उनका स्पेशली, हम पूरी टीम जो है उनके शुक्रगुज़ार हैं, जिनमें मैं स्पेशली जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरफ अलवी साहब, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और इसमें स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है वो स्पॉन्सर किया है, और उसके बाद 3 मिलियन आपको एग्जैक्टली बिल्कुल, और सबसे पहले उन्होंने आगे आकर हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
اس وقت کے جو منسٹر جو تھے سید نوید قمر صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مطلب بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اس میں ہمارے ساتھ. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے ہمارے ویزا کی جو پروسیسنگ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. اسی طرح سے جو ہے پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ, پاکستان اسپورٹس بورڈ اور پاکستان آرمی جو ہے ان کی طرف سے ہمیں ریکویسٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر بہت زیادہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ حاصل رہی اور ہو بھی رہی ہے. لیکن ہماری اس کے علاوہ بھی ایک بہت ریناؤنڈ ادارہ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس, ان کی طرف سے بھی انہوں نے ایمبیسڈرشپ مصطفیٰ کو آفر کی اور ان کی بے حد سپورٹ ہے ہمیں میجر جنرل انیق صاحب کی طرف سے بھی. زبردست. تو اس میں ہم ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے آپ کے توسط سے اپنے سپہ سالار کو, چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب, کہ وہ چونکہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری اس کاز کو, ہماری اس جرنی کے اوپر ہماری ٹیم کو جو ہے وہ بلائیں اور ایک چھوٹی سی اپریسیشن جو ہے وہ ایک رکھی جائے, تاکہ ہم ایک پاکستان کا, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں, جو دوسرے ادارے بھی جو ہیں, وہ سب اس جرنی کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. چلیں جی, زبردست, بہت زبردست ہے. مصطفیٰ آپ پورا پاکستان پھریں, آپ بھی پورا پاکستان پھری ہیں آلموسٹ. جی, ایک اپنی فیوریٹ جگہ بتائیں کہ جہاں پہ ہمارے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان آئیں تو وہ کون سی جگہ وزٹ کریں, پہلے آپ بتائیے. KPK, دے مسٹ وزٹ KPK. KPK میں کون سی جگہ؟ KPK میں کمراد ویلی جائیں, کیونکہ ابھی تک وہاں پر ایسا ہیومینٹی پہنچی نہیں ہے, اور وہاں پر ابھی بھی گھوڑوں پر اور خچروں پر بیٹھ کر لوگ سفر کرنے جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی کوائٹ این ایڈونچر فار دا پیپل فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. چلیں جی, ایز پر ریکمنڈیشن آف فاطمہ, کمراڈ ویلی جو ہے اس کو ضرور وزٹ کریں. میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے, وہ دیٹ از آسم پلیس, اور وہ آپ وہاں پہ جا کے آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ شاید دنیا میں آپ بالکل آپ جو ہے نا وہ ایک کسی نخلستان میں پہنچ جاتے ہیں. جی مصطفیٰ, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ میں جی بی میں دیوسائی مائی موسٹ فیوریٹ پلیس, اور استور ویلی, اور اسکردو میں جو ہے اپر کچورا لیک اور ہنزا. زبردست جی. اچھا, آپ سر آپ بھی کچھ بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ کون سی میں رقم؟ اپنی پسند بتانے لگا ہوں. اچھا, یہ ان لوگوں نے ایک نے KPK کا, ایک نے GB کا, دونوں کی اپنی اپنی چوائس ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سی جگہ پسند ہے. میرے خیال میں پورا پاکستان ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے. جو لوگ پاکستان میں آنے سے کتراتے ہیں یا ڈرتے ہیں, ان کو بالکل ادھر آنے سے کترانے کی ضرورت نہیں. پاکستانی لوگ انتہا درجے کے مہمان نواز اور لو کرنے والے, پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہیں ان کو ہم بالکل اس پلیٹ فارم کے تھرو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اس پورے ملک کو دیکھیں. مصطفیٰ اور فاطمہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کاز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں نے ان کو اس لیے اس شو میں بلایا کہ میری نظر میں اس وقت ان دونوں سے بہتر کوئی مہمان نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کو ہم ورلڈ ٹورزم ڈے کے اوپر بلاتے اور ان سے ہم ڈسکس کرتے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید کہ جو اچھے خاصے صحت مند لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو نہ کر پائیں, کیونکہ 1,60,000 کلومیٹر کا ٹریول کرنا کوئی آسان بات نہیں, بہت مشکل ٹریول ہے. اور پھر بائی روڈ اور موٹر سائیکل کے اوپر ٹریول کرنا, گاڑی میں یا جہاز میں ٹریول کرنا کچھ اور ہوتا ہے, اور اس میں کیونکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اور اوپن میں ٹریول کر رہے ہیں, تو اس میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں. بہرحال وش یو بیسٹ آف لک جی ہماری طرف سے. تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم جو ہے جس حد تک سپورٹ کر سکیں گے, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ جب دل چاہے آپ آئیں یہاں پہ آ کے آپ اس میں اپنا کوئی پیغام ہے وہ دینا چاہتے ہیں کسی کو, تو یہ پلیٹ فارم بالکل حاضر ہے جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی پروگرام میں آنے کے لیے.
میں پاکستان خبر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام اداروں کا جن کا ان لوگوں نے ذکر کیا میں بھی پرسنلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو اس حد تک سپورٹ دی. اور باقی پاکستان میں رہنے والے جو مخیر حضرات ہیں یا جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہے وہ ترقی کریں اور دنیا میں نام روشن کریں, اس سے بہتر موقع میرا خیال ہے نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی کہ وہ ان کے کاز میں ان کے ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک تیسرا ساتھی ہے. وہ تیسرا ساتھی جو ہے وہ میں ہوں, جس نے والنٹیئر کیا ہے ان کو کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ جس حد تک ہو سکے گا میری سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ میں خود سولو ٹریولر ہوں اور پورا پاکستان جو ہے وہ میں نے گاڑی پہ بھی گھوما ہے, موٹر سائیکل پہ بھی گھوما ہے, پیدل بھی گھوما ہوں, تو میں نے ان کے ساتھ والنٹیئر کیا تھا. پاکستان خبر ٹی وی سے اتنا ہی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.